السلام علیکم۔ میں محمد علی جاوید اپنے چینل آواز حق کے ساتھ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ میں آج قرآن کے بارے میں تھوڑی سے الفاظ کروں گا۔ قرآن شریف کے ہی جو کچھ مختلف صورتوں میں قرآن کے بارے میں آیا ہے اس کی عظمت کا بیان کروں گا۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 21 ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ اور اس کے معنی ہے، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ خدا کے خوف سے اور پھٹ جاتا، اور یہ باتیں ہم آپ لوگ کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ فکر کریں۔ تو اس کے معنی یہ ہوا کہ قرآن کی اثر انگیزی کا یہ عالم ہے کہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس پہاڑ پہ نازل کرتے تو ہم دیکھتے کہ اس کی تلاوت، اس کی خلاف ورزی کے احساس سے اس پہ لرزہ طاری ہو جاتا اور ذمہ داری کے خیال سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ رب العزت اس قسم کی مثالیں اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم لوگ قرآن کی عظمت کو سمجھ سکیں اور غور و فکر سے کام لیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ اس پر عمل کرنے سے آپ کی اور ہماری دنیا سمجھ سکتی ہے۔ قرآن شریف کے بارے میں پھر کہا گیا کہ بل قرآن المجید، یعنی کہ کتاب جو ہے یہ عظیم قرآن ہے۔ اس کے بعد پھر اس میں کہا گیا فی لوح محفوظ، یعنی کہ لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے۔ اور پھر ایک جگہ اور آتا ہے، سورہ مزمل میں آیا ہے، اوزید علیہ ورتل قرآن ترتیلا، یعنی کہ اور قرآن جب تم پڑھا کرو تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو۔ اس کے بعد پھر اور بھی کئی جگہ آئے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس سے توریت اور انجیل کی نازل کی ہے، اس کے بارے میں بھی اشارہ ملتا ہے ہمیں۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 3 کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر آپ آ جائیے، اور آتا ہے ایک جگہ تلک آیت الکتاب المبین، یعنی کہ اگر یہ کتاب روشنی کی آیتیں ہیں، روشن کیا ہے، یعنی کہ اس سے آپ کو زندگی میں اور دنیا میں اور آخرت کی روشنی آپ کو ملے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک جگہ اور ذکر ہے، انا انزلنا قرآن عربیا لعلکم تعقلون۔ اس کے معنی ہے کہ ہم اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو قرآن کے بارے میں ایک عظیم کتاب ہے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اٹھا کے رکھ دیا ہے اور اس کو سمجھنے سے غافل ہیں۔ اس کتاب کا جو مقصد ہے کہنے کا، اس میں اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جو کہتا حکم دیتا ہے، یاد رکھیے یہ ہماری زندگی کو بنا سکتا ہے اور ہماری آخرت کو بھی بنا سکتا ہے، لیکن حکم یہی ہے کہ اس کتاب کو جو ہے صحیح سے ایمانداری کے ساتھ ہم پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، ایک معنی کو سمجھا کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ ہدایت ایسی ہدایت ہے کہ اس میں جس نے اس کو پڑھ لیا، سمجھ لیا، ایک رسی قرآن ہے اور دوسری اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس کی زندگی یہاں کی بھی کامیاب ہوگی اور آخرت کی بھی ایک جو ہے آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد پھر ایک جگہ اور آتا ہے کہ یہ جو ہے اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ اور ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل تعریف خدا کے راستے کی طرف لے جاؤ۔ تو یہ بھی ایک آیت تھی جو میں نے آپ کو اس کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، یعنی یہ کتاب لوح محفوظ میں رکھی ہوئی ہے اور اس کو عام آدمی کی پہنچ سے، ایک تو کتاب ہمارے پاس ہے، اصل کتاب جو ہے وہ لوح محفوظ میں رکھی ہوئی ہے اور اس کو فرشتے ہاتھ لگاتے ہیں، وہی لگاتے ہیں جو پاک و شفاف ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی ہے، اور بے شک انہ لا قرآن الکریم، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے۔ فی کتاب محفوظ، جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کا مشغلہ یہی ہونا چاہیے کہ اس کتاب کو سمجھیں، پڑھیں اور
ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، سورہ بقرہ ہی کو لے کے شروعات کریں، ایک ایک آیت، دو دو آیت، آپ یقین مانیے پوری زندگی کے اور دنیا کے راز سمجھ میں آ جائیں گے، اور ہر چیز پھر آپ اس طرح ہو جائیں گے، ہم اور آپ اس طرح ہو جائیں گے جیسے فرشتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری کامیابی کا راز قرآن میں رکھا ہے، تو ہم آئے قرآن کی ترتیب تعلیم کریں دیں اور سب کو سمجھائیں، خود سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں، چوری بےمانی ساری چیزیں ختم ہو جائے گا۔ امید ہے میرا چینل پسند آیا ہوگا، اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ وقت کے چونکہ مختصر سا ہوتا ہے، اسی میں ہمیں ویڈیو بنانی پڑتی ہے، تو اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔